معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، کی محمد سے وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر ایمان والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، یہ کبھی خسارہ، کبھی گھاٹے میں، کبھی نقصان میں نہیں ہوں گے۔ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح میں لگے رہتے ہیں،
اللہ اسے کبھی ڈوبنے نہیں دیتا ہے، اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اسے کبھی مرنے نہیں دیتا ہے۔ سب کو موت آتی ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد بھی زندوں سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ حضرات، ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قدموں میں رکھ دیا ہے، ساری دنیا۔ 57 ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے، 57 ملک، 57 ملک کے بادشاہ ہیں مسلمان۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور اس 57 ملک کے اندر دنیا کا جو بھی قیمتی خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پیٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں، زور سے، سونا مسلمانوں کے ہاتھ میں، تانبا مسلمانوں کے ہاتھ میں، چاندی کا پہاڑ مسلمانوں کے ہاتھ میں، بڑی بڑی سرمایہ کاری کے جو ذرائع ہیں وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کہ 57 ملک کے اندر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ کی آواز میرا موڈ نہیں بنا رہی ہے، ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، شیر کی دھاڑ ہونا چاہیے اور اپنے نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ جب میرے آقا کی بات آ جائے تو جسم کا رونگ رونگ یا رسول اللہ پکارے، اور آواز کے اندر پستی نہیں بلندی نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، چونکہ کوئی والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج 57 ملکوں کا آپ جائزہ لیجئے، بڑی بڑی قیمتی دھاتو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ کچا پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، ساری چیزیں، سونا، چاندی، تانبا، گندھک، جو کافی قیمتی اشیاء میں شامل ہوتے ہیں، سب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر آپ یہ سوال کریں کہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرات، سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر کا ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک ہمارے گھر کا والی ہوتا ہے، ہمارے گھر کا ایک سپریم مین ہوتا ہے۔ وہ ہم کو کہتا ہے بیٹا اتنے بجے مت نکلنا، اتنے بجے مت جانا، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ پی لو، بیٹا یہ سو جاؤ، بیٹا اتنا وقت کھیلنے کے لیے کھیلو، بیٹا فلاں جگہ جلدی آ جانا بیٹا۔ وہ سپریم مین جو ہوتا ہے، ہمارے گھر کا جو ہیڈ مین ہوتا ہے، تو اس کے فیصلے پر اگر بچے چلتے ہیں تو بچے کبھی بھی ڈوبتے نہیں ہیں۔ بیٹا کہاں ہو؟ ہاں تم نے کہا تھا 2 گھنٹے میں آنے کے لیے، ابھی 3.5 گھنٹے ہو گئے، بیٹا کہاں ہے 1.5 گھنٹے سے؟ تو یہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو بچہ غلط قدم نہیں چلتا ہے۔ اور جب بچہ اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے تو وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ بول دیجئے۔ آپ رات و دن سنتے اللہ اکبر اللہ اکبر، رات و دن اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی یا علی یا علی، آپ رات و دن سنتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ دوسروں کو بڑا کیوں مانتے ہیں؟ جب آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے گھٹی میں پلائی گئی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، پھر آپ کسی وقت پھسل کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ ہر چیز میں اللہ کو بڑا مانیں گے تو انشاءاللہ
میرا وہ خدا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ڈوبنے نہیں دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو ڈوبنے نہیں دیتا ہے۔ میرا وہ خدا پاورفل ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو آخر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسٹک کہاں ہے؟ کس طرح مسٹک ہے؟ تلاش کیجیے۔ جب ایک گھڑے اپنے گھر کے بڑے لیڈر، اپنے گھر کے والی، اپنے گھر کے سپریم مین کی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ جو ساری کائنات کا رچنا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، جو خالق شیء اور خالق فی الارض والسماء وکل شیء فیہا وفیہما، ہر چیز کا جو خالق ہے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرا رب تو ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے ہم تم کو بہت اونچا لائیں گے، اتنا اونچا لائیں گے کہ تمہاری اونچائی کے شانے کے برابر بھی کوئی نہیں آئے گا، اتنا اونچا لائیں گے۔ لیکن ایک شرط ہے، بیٹا یہ کام کر لے، ایک شرط ہے، یہ کام کر لے گا تو میں تجھے انعام دوں گا۔ بیٹا کو کہا کہ بیٹا اگر تمہیں ایکٹیوا چاہیے تو 5 صورتیں یاد کر لو، یہ 5 صورت یاد کر لو، ہم تم کو ایکٹیوا دے دیں گے۔ اب وہ کرے کہ نہ کرے، ہم نے تو دے دیا، اب قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے۔ تو فلاں کام کر لے، ہم تمہیں فلاں انعام دیں گے، لیکن جب وہ کام کریں گے ہی نہیں تو انعام کہاں کا؟ جب کریں گے ہی نہیں تو انعام کہاں کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندوں میں دنیا کی طرح نہیں رکھوں گا، جب تو میرا بن جائے گا تو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، ہم تمہیں بہت بلند فرما دیں گے، لہذا تم میرا بن۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے خواجہ معین الدین غریب نواز کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے مخدوم سمنا کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے امام اہل سنت اعلی حضرت کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے پیر کمال کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے سرکار شاہ عالم کہتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ بنا جسے قطب عالم کہتے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ بننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ کا بندہ بننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سرکار سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلے مسجد کے اندر، راستے میں ایک بڑا کوئی چیز تھا جو اندھیرے کی وجہ سے پاؤں سے ٹکرا گیا۔ اب کھڑے کھڑے کریں، لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے، اتنا کہا اور مسجد چلے گئے۔ ایسے نہیں، ادھر سے بھی اتنا کہا چلے گئے۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ ایک لکڑے کا بڑا سلہ رکھا ہوا تھا، لکڑے کا سلہ رکھا ہوا تھا اور کئی مہینوں سے پڑا ہوا تھا، لیکن آج تو اس کا نقشہ بدل گیا ہے۔ اس لکڑے کے اندر لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، کنکر ہے، اور ایک وستو ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ ذرا زور سے بولو، ایک وستو ایسی ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ اب سارے لوگ سرکار قطب عالم کی اس کرامت کو دیکھ کر پریشان
کہ جسے کل تک لکڑی سمجھتا تھا یہ 5 وستو اس کے اندر کیسے آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ سچویشن بدلی کیسے، ہوا کیسے؟ پتا چلا کہ سرکار قطب عالم رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، یہ لکڑا پاؤں سے ٹکرا گیا اندھیرے کی وجہ سے، اور ان کے منہ سے یہ نکلا، اور جو نکلا اللہ نے وہ ساری چیز اس لکڑی میں پیدا فرما دیا ہے۔ اب انگریز کا دور آیا، اس نے سوچا کہ یہ نہ جانے کیا ہے، اس کو پتا تو لگاؤں کہ کیا ہے، اور زور سے پتا تو لگاؤں کہ یہ کیا ہے۔ ٹکڑا کاٹ کے لے گیا۔ آج بھی آپ جائیں سرکار قطب عالم کے مزار پر، وٹوا جائیے، وہ ٹکڑا کٹا ہوا آج بھی نظر آئے گا آپ کو۔ وہ ٹکڑا کاٹ کے لندن لے گیا، لیبورٹری کے اندر بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ہائی جیک مائنڈ کے لوگ وہاں پر تشریف فرما ہے، اور سب نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا وستو ہے جس کو اللہ کے ولی نے کہا کہ نہ جانے کیا ہے، تو یہ کیا وستو ہے کیا؟ زور سے بولے۔ بہت مہینوں کے تلاش و جستجو کے بعد اس نے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر یہاں انگریز کے وائسرائے کو بھیجا کہ ہم لوگوں نے تلاش کیا لیکن نہ جانے کیا ہے۔ ایسے نہیں، نہ جانے کیا ہے۔ اب دیکھا اللہ کے ولی کے زبان سے نکلا، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، نہ جانے کیا ہے، تو آج بھی نہ جانے کیا ہے اور قیامت تک نہ جانے کیا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم پکے مومن رہو گے تو ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ اب دیکھیے، دھوبر نے کہا کہ بابا میرے گھر میں 4 لڑکی 1 لڑکا آنا چاہیے۔ لوح محفوظ پر دیکھا، بیٹی یہ بھی تیری لڑکی ہے، صبر کر لے۔ لوح محفوظ پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 5ویں جو اولاد ہے یہ بھی تیری لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اب وہ 2 ولیوں کی خانقاہ کی دھوبن تھی، یہاں بھی کپڑا دھوتی تھی، وہاں بھی دھوتی تھی۔ اب وہ پہنچی پیر کمال کی بارگاہ سے پہنچی سرکار شاہ عالم میں، کہا بابا پیر کمال بابا نے تو ایسا کہا 4 لڑکی ہے، اگر 5ویں لڑکی ہو گئی تو میرا شوہر مجھ کو طلاق دے دے گا، دھمکیاں دیا ہے۔ کہا بیٹی ایسی بات ہے، جا میں دعا کر دیتا ہوں، لڑکا ہوگا، اور زور سے کہو لڑکا ہوگا۔ بندہ مومن کی زبان کی طاقت دیکھو، اللہ اکبر۔ اب جب ڈیلیوری ہوئی تو لڑکا ہوا، پہنچی سرکار پیر کمال کی بارگاہ میں، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی ہوگی، دیکھو شاہ عالم کی دعا سے اللہ نے لڑکا دیا ہے۔ کہا غلط بیٹی، تیری نظر کی خطا ہے، وہ لڑکی ہے، لڑکی۔ اتنا کہا، جب پیچھے دیکھا تو واقعی لڑکی ہو گئی، واقعی لڑکی ہو گئی۔ اب یہ تو پریشان سینہ پیٹتے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکا ہوگا، تو یہ پیر کمال بابا کی بات سچی نکلی۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور یہ تو لڑکی ہو گئی۔ کہا نہیں بیٹی، یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے۔ ادھر سے زبان سے نکلا، وہ لڑکی لڑکا بن گیا ہے۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ سیدھے اپنے گھر چلے جاؤ، واپس ادھر مت جانا، ورنہ لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ولیوں کی زبان ہے۔ اب وہ سیدھے اپنے گھر پہنچی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پیر کمال نے لوح محفوظ کو دیکھا، واقعی اس کے قسمت میں لڑکی لکھی ہوئی ہے، لڑکی لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی دعا جب لگتی ہے تو اس لڑکی کو اللہ لڑکا بنا دیتا ہے، اس لڑکی کو اللہ لڑکا بنا دیتا ہے۔ اب ذرا خیال فرمائے بندہ مومن کی زبان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کو جھوٹ سے بچائیے، زبان کو غیبت سے بچائیے۔ آپ کسی کے پیچھے کسی کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی عزت داروں کے عزت کو تار کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ غلط پلاننگ میں پڑے ہوئے ہیں،
وہ نہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بندو، ایسا کام مت کرو کہ تیری نیکیاں برباد ہو۔ تم بندے مومن ہو، بندے عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا دامن پکڑایا ہے، اور مصطفیٰ جار رحمت کے صدقے و طفیل میں ہم امت محمد میں ہیں، تو ہماری شان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ حضرات، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ہو سکے تو کسی کی بھلا کرو، کسی کا برا نہ کرو، ہو سکے تو کسی کو فائدہ پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محب اللہ خان